کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حنزلہ اشرف. حنزلہ جی. حنزلہ بھائی کدھر سے آئے ہو؟ جی میں لاہور سے آیا ہوں, شادرہ لاہور. شادرہ سے آئے ہو؟ جی ماشاءاللہ. یہ بتاؤ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا کون سا تھا؟ بیسیکلی نا تقریباً ہمارے گھر میں جو ٹوٹل فیملی ہے نا وہ پہلے سے ہی تھوڑی سی صحیح لائن پہ تھی. مثلا کہ فرقہ اہل حدیث سے تعلق تھا ان کا, اور کافی چیزوں کے اوپر وہ مجھے آپ کے نام سے بھی اندازہ ہو گیا تھا حنزلہ. جی تو کافی چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے. اچھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری پرورش کی گئی ہے وہ بالکل ایک اصلی دین یعنی کہ قرآن و حدیث کے مطابق کی گئی تھی. ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی میں نے یہ آبزرو کیا کہ جو اہل حدیث فرقہ ہے اس کے اندر بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسنگ ہیں اور وہ نہیں بتائی جاتی. جیسے کہ کافی چیزیں جو ہیں ہمیں بعد میں ایکسپلور ہونے کو ملی. جیسا کہ پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مولانا اسحاق صاحب ان کو نہ سنیں, ٹھیک ہے, دیکھ لو. اور کافی چیزیں اس طرح کی سننے کو ملتی تھیں. تو تھوڑا سا لگا کہ یار یہ فرقہ بھی جو ہے درست نہیں ہے. اور فرقے سے نکلنے کے لیے پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنا, کافی سنا. اور آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے سے ہی یعنی کہ دور بچپن کے اندر سے ہی ان کو سنتے آ رہے ہیں. اور مولانا اسحاق صاحب کو سنا کافی, اور ان کے ساتھ ایسے اگریسولی چیزیں ملی جو پہلے کسی نے نہیں بتائیں. مثلا کہ پہلے کافی زیادہ جو تھا وہ نرم طریقے سے بتایا جاتا تھا, نرمی آ گئی تھی کافی زیادہ, ایک اتھینٹک چیز بیان ہی نہیں تھی کی جاتی. اس کو کرنے کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انٹروڈکشن ہوا سامنے. کیسے ہوا؟ وہ بس ایسے ہی ہو گیا کہ ایک دن واچنگ کر رہا تھا یوٹیوب کے اوپر, ٹھیک ہے, تو ایک کلپ ان کا سن گیا, یعنی کہ آنکھوں کے آگے سے آ گیا کلپ ان کا. اس کو جب دیکھا تو پہلے تو لگا یعنی کہ پہلے ایسی چیزیں سنی, مثلا کلپ آیا تھا اور مجھے وہ کلپ سن کے برا لگا انجینئر صاحب کے بارے میں. تو میں نے یعنی کہ وہ کلپ سن کے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شاید یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ یہ لائن ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بعد میں جب میں نے ان کی وہ فل ویڈیو دیکھی, اور آج الحمدللہ ان کی کافی ویڈیو سن چکا ہوں, مولانا اسحاق صاحب کو سن چکا ہوں اور ڈاکٹر اسرار احمد کو, تو الحمدللہ کمپلیٹلی فرقے سے باہر آ چکے ہیں اور اس وقت صرف مسلم ہے اور کوئی فرقے میں داخل نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا, انجینئر صاحب کا تعارف ایسے ہو؟ جی نیگیٹو ہی ہوا فی الحال, یعنی کہ وہ گستاخ صاحب ہیں اور کچھ اس طرح کے کلپس آگے تھے جو کسی نے کٹنگ کر کے لگائے تھے. فرسٹ آف آل کافی برا لگا, اور پھر اسی کو ایکسپلین سننے کے لیے ان کی فل ویڈیو دیکھنی پڑی مجھے. اور جب فل ویڈیو دیکھی تو وہ اس کے برعکس ہی نکلے. مطلب انہوں نے وہ چیزیں بتائیں صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے جو اہل حدیثوں نے بھی پہلے نہیں تھی بتائیں. کافی چیزوں کا مطالعہ ہمیں بعد میں ہوا جو کہ ہمیں پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر یہی سوچ کے کہ دیر آئے درست آئے اور اس پہ فخر کیا. اور آج الحمدللہ جو بھی ہمارا اسراء کے اندر جو بھی عالم دین ہوگا, جو بھی اولیاء ہوگا, وہ ہمارا جو ہے ٹیچر ہوگا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا, جب سننا شروع کر دیا تو چونکہ اہل حدیث جو ہے فیملی سے تعلق تھا, تو مسجد میں وہ جو قاری صاحب یا علماء جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ تو رابطے میں ہوں گے نماز پڑھتے ہوئے, تو انہوں نے پھر کیا کہا, کوئی ری ایکشن جب ان کو پتا چل رہا ہے کہ یار یہ تو ادھر سن رہا ہے, بچہ تو گمراہ ہو رہا ہے؟ نہیں, اصل میں یہ ہوا کہ میری فیملی نے بھی شروع میں میرے ساتھ اس طرح کیا. جیسے میرا بڑا بھائی تھا, اس نے بھی پہلے کہا یہ یار اس کی ویڈیو اس کو نہ سنو, یہ گستاخ صاحب ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کافی نے مجھے منع کیا تھا میری فیملی میں سے. لیکن جب انہوں نے فل ویڈیو دیکھی اور آج میں ان کی فل سپورٹ کے ساتھ یہاں پہ ہوں. میرے بڑے بھائی کافی خوش تھے کہ حنزلہ جو ہے یہاں پر آیا ہے, اور فیملی والے بھی سیٹسفائی ہو گئے, انہوں نے مجھے یہاں پہ بھیجا انجینئر صاحب کے پاس. اور آج ایک ڈریم پورا کر رہا ہوں اپنا, انجینئر صاحب کے پاس آ کے یہاں پر اکیڈمی کے اندر آیا ہوں, اپنے ٹیچر کے پاس آیا ہوں ملنے کے لیے, اور ایک دلی خوشی فیل کر رہا ہوں. اور جو مسجد والے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اتھینٹک جو فرقے میں اگر ہم دیکھا جائے نا وہ اہل حدیث ہی ہیں. مطلب انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ کہاں سن رہے ہو, کس کو سن رہے ہو, بلکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو جہاں سے بھی اچھی بات ملتی ہے آپ اسے ایکسیپٹ کریں اور بری بات کو چھوڑ دیں.
اور مجھے فی الحال کسی نے بھی اس طرح کا نہیں کیا سوائے بریلوی فرقے نے. مثلا میں کسی بھی مسجد میں اگر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو ٹائٹل ملتا ہے وہ کہتے ہیں وہابی آ گئے ہیں, وہابی آ گئے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہابی نہیں ہے, ہم مسلم ہیں, محمدی ہیں. نہیں تو جب آپ لوگ پھر ادھر جلسے جلوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں آئی تو ہوگی وہابی وہابی. ہاں تو اسی لیے نا وہ بریلوی جو ہے طبقہ وہ کافی زیادہ جو ہے پریشان کرتے ہیں. مثلاً کہ کیسے آپ ان کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, اونچی آمین نہیں کہہ سکتے اور رفع دین نہیں کر سکتے کھل کے, لیکن جو کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. میں ایک دفعہ کالج میں تھا اور رفع دین کے ساتھ اور ہاتھوں پر باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں, تو جب میں نے اونچی آمین کہا اور نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ دہرایا تو وہ امام غصے میں آ گیا. اس نے کہا یہ کون سا سور ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کسی سے شیئر نہیں کی بات, لیکن مجھے پرسنلی برا لگا. پھر وہاں سے میں زیادہ موٹیویٹ ہوا اور اس کے خلاف یعنی کہ رفع دین کے متعلق اور ہاتھوں پر باندھنے کے متعلق, نماز کی درستگی کے متعلق میں نے انجینئر صاحب کے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اور مولانا اسحاق صاحب اسپیشلی ان کے تمام لیکچر سنے اور یہ اندازہ کیا کہ جو بھی یہ پیش کر رہے ہیں عوام کے آگے یہ سب غلط ہے, اور عوام جو سن رہی ہے وہ بھی بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے. اور جس طرح لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے باہر, اگر یہ ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ مخالفین ہیں, ان سے یہی پیغام ہے کہ آپ دیکھیں اتنے لوگ میجورٹی کے اندر یہاں پہ آ رہے ہیں. آج بھی ہم اکیڈمی کے اندر آئے ہیں, یہاں پر میجورٹی جو ہے وہ باہر سے ہے, جی باہر سے تقریباً باہر سے 99%. اور لوگ ڈیلی یعنی کہ ہر سنڈے آ رہے ہیں یہاں پہ اور بدل رہے ہیں, فیملیز بدل رہی ہیں. پہلے فیملیز نہیں تھی بدلتی, پہلے بچے صرف بدل رہے تھے, لیکن اب دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, سب لوگ بدل رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ, پہلے بھی ایسے لوگ تھے لیکن اس طرح کا طریقہ کسی نے نہیں تھا یوز کیا. ڈاکٹر اسرار احمد بھی تھے لیکن انہوں نے بھی اگریسولی پوائنٹ آف ویو سے نہیں آگے لے کے چلے. مولانا اسحاق صاحب نے اگریسو ہوئے تو ان کو فرقے سے نکال دیا, یعنی ان کو چھوڑ دیا سب نے اکیلا. ایسے ہی لیکن ہمارے ٹیچر کے ساتھ الحمدللہ نیو جنریشن ان کے ساتھ ہے اور آخری دم تک ان کے ساتھ ہے الحمدللہ, جب تک یہ حق کے راستے پہ ہیں. اور انشاءاللہ ان کے بعد بھی اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے, اس مشن کو نہیں کبھی چھوڑیں گے. یہ مشن انشاءاللہ اپنے اختتام تک پہنچے گا جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انشاءاللہ وہ نہیں آ جاتے, تب تک اس مشن کو آگے تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. بے شک. جی اچھا, اب یہ ہے کہ بھی رفع دین کر رہے ہو نماز میں؟ جی وہ شروع آپ کو بتایا ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے کٹر سے تعلق ہے ہمارا, وہ تو الحمدللہ. لیکن بس یہ بتا رہا ہوں کہ جو دوست تھے نا انہوں نے کافی یعنی کہ ڈسارٹ کیا. کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں پھر بھی وہ کرامتوں پہ معجزات کے اوپر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ کیا ہے, حالانکہ وہ سب فراڈ ہے. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کو بھی ہماری دعا کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نیک تھے, ہم کہہ رہے ہیں نیک ہیں, جیسے پیر عبد القادر جیلانی, ان کو کون نہیں مانتا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو صرف ماننے والے ہم ہیں. وہ کہتے ہیں رفع دین کرو, لیکن ان کے مرید کہتے ہیں نہیں رفع دین تو شریر گھوڑوں کی دودھ کی طرح ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو اس چیز کو سننا چاہیے جو حق کے راستے پہ ہے, چاہے وہ انجینئر صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی بھی عالم دین ہو, جب تک وہ حق کی راہ پہ ہمیں اس کو سننا چاہیے. لیکن سب سے پہلے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی چاہیے, جن کی قبر مدینے کے اندر ہے, جن کی کتابیں ہمارے پاس ہیں, جن کے الفاظ ہمارے پاس ہیں, اور اپنے اللہ کے پیاری کتاب قرآن پاک کو سننا چاہیے, اور وہ تمام کتابوں سے بہتر ہے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ سب بابوں کو چھوڑ کر, سب اولیاء اکرام کو چھوڑ کر, سب کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کے ساتھ اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. فرسٹ ٹائم آیا ادھر؟ جی فرسٹ ٹائم آیا ہوں, اور آج دل کی خواہش پوری ہو گئی ہے. بس اب ان کا دیدار کریں گے اور یعنی کہ تمنا پوری ہو جائے گی. تک انجینئر صاحب آ جائیں گے, آج آپ ان کو دیکھ بھی لوگے, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول کرے. اور ابھی تھوڑی دیر تک مجلس شروع ہو جائے گی, آپ بیٹھے. جزاک اللہ ہو جائے. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.